سب سے پہلے ہم نے شروعات کی 2 جو معصوم بچے زین اور عروبہ، ان کے وہاں فیملی تو نہیں تھی، ان کی اپنے ماں باپ تو نہیں ہیں، وہ ہسپتال میں ان کے فادر، تو ان کے جو چاچا ہیں وہاں گئے ہم. اور اس کے بعد جو مولوی صاحب ہیں، مولوی اقبال، جن کو آپ کے جو بڑے ہی زبردست میڈیا ہیں، انہوں نے اس کو جیش محمد کا کمانڈر ڈکلیئر کر دیا اور کہا کہ بھئی یہ اس کا کوئٹہ میں کہیں ہے، اس کا پلوامہ میں تھا. تو میں گئی ان کے گھر میں، تو ان کو جتنی تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ اس شیلنگ میں کا شکار ہو گئے، اس سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ ان کو جیش محمد کا ایک ملیٹنٹ ڈکلیئر کیا گیا. اور اس کے بعد جن میڈیا چینلز نے ان کو ایسا کہا، ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی، معافی بھی نہیں مانگی. ایک چینل نے شاید اس کا کیا. تو اس کے بعد ہم یہاں جو منڈی بھی چلے گئے، وہاں بھی شہادت ہوئی ہے. میں تو شہید ہی کہوں گی ان لوگوں کو. تو اس کے بعد ابھی ہم یہاں گورنمنٹ ہسپتال کے پاس بھی ایک فیملی ہے، اپنے سردار بھائی ہے، وہ فوج میں تھے، وہ ان کے یہاں چلے گئے. پھر ہم ہسپتال بھی چلے گئے. تو ابھی ہم اور بھی جائیں گے اس کے بعد. تو ایک چیز جو ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ ہر جگہ یہ شکایت ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پہلے بتایا نہیں کہ بھئی آپ کو، کیونکہ جب معلوم تھا کہ اس طرف اٹیک ہوا ہے تو نیچرلی یہ معلوم تھا کہ اب کہیں نہ کہیں ریٹیلیشن ہو گیا. تو پیپل وائر کاٹ انیویئرس، تو اس لیے زیادہ تباہی ہوئی ہے پونچھ میں، زیادہ شہادتیں بھی پونچھ میں ہوئی ہیں. یہ ایک ہم نے دیکھا، اس میں لوپ ہول رہا ہے، کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ جو ابھی اتنی تباہی ہوئی ہے، اتنی بربادی ہوگی، خاص کر پونچھ کا اتنا خوبصورت پرانا ٹاؤن، شہر یہ جو ہے، اس کی تو بالکل سب سے زیادہ، میں اڑی بھی گئی تھی، وہاں بھی تباہی ہوئی، پر اس کا تو بالکل ہی بربادی ہوگی ہے یہاں پر. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ہم لوگوں کا کیا قصور ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا. اور خاص کر یہ جو دلی میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن ڈرائنگ رومز میں اور ایئر کنڈیشن اسٹوڈیوز میں چلاتے رہتے ہیں، دے آر بیئنگ فار آور بلڈ. ان کو منہ کو خون لگ چکا ہے. جب سے سیز فائر کی بات ہوئی ہے تب سے لگتا ہے کوئی ماتم چھایا ہوا ہے ان چینلز کے وہاں پر. میں ان کو دعوت دیتی ہوں، آپ کی ٹکٹس، آپ کے رہنے کا خرچہ میں دوں گی، آپ یہاں آپ بارڈرز پہ رہو اپنے فیملیز کو لے کے، بچوں کو لے کے، اور اس کے بعد جنگ کا تماشا دیکھو. وہاں پر اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے جنگ کا تماشا نہیں دیکھو. کیونکہ میں نے دیکھا جو پہلگام میں ہوا بہت برا حادثہ تھا. دہشت گردی کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، مگر جتنا ان میڈیا چینلز نے ماحول بنایا جنگ کے لیے، مجھے سمجھ نہیں آتی وائی دے آر سو بلڈ تھرسٹی. یہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں جنگ کے ساتھ، وہ کس طرح یہاں، کس طرح گھر اجڑ گئے ہیں، بربادی ہو گئی ہے. کہاں سے بنائیں گے؟ زندگی بھر لوگوں نے پیسہ جمع کر کے اپنا آشیانہ بنایا ہوتا ہے، سب تباہ ہو گیا ہے. تو میری سرکار سے گزارش ہے، ایک تو ان کو جو ہے ڈکلیئر کیا جانا چاہیے، یہ شہید ہیں، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بیکاز نہتے لوگ تھے، معصوم لوگ تھے. ان کا نہ جنگ سے لینا نہ دینا، نہ انہوں نے جنگ شروع کی، نہ ان کی مرضی سے جنگ ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ جو مکان ڈسٹرائے ہوئے ہیں، کم سے کم 50 لاکھ روپے ملنا چاہیے. جو مکان جن کے بالکل تباہ ہو گئے ہیں، جن کا ریپیئر ہے، ان کا بھی اس کا کم سے کم 50% ملنا چاہیے. اور جتنے بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو ایک جاب ملنی چاہیے. کم سے کم اتنا تو مجھے لگتا ہے، اتنا تباہی کے بعد کم سے کم یہاں کے جو لوگوں کو اتنی مصیبت دیکھنی پڑی، کیونکہ گھر میں کوئی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں. جو گھر کا کمانے والا تھا وہ چلا گیا، تو اب کون کھائے گا؟ ابھی میں نے دیکھا یہاں جہاں میں گئی، چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں. یہ جو سردار بھائی ہیں ہمارے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے ایک بیٹا اور بیٹی. تو کون کمائے؟ دیکھنا چاہیے، سیکیورٹی کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، انسانیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. اور اس کا حل بھی انسانیت کے حساب سے ہی ہونا چاہیے. ابھی دیکھیے، آپ نے دیکھا پہلگام میں حادثہ ہو گیا تو کشمیری سب سے پہلے باہر آ گیا، ہڑتال کی، پروٹیسٹ کیا، جو اس سے ہو سکتا. اور جو گھوڑے والوں نے، آپ کو پتہ ہے کتنا اس میں رول کیا، وہاں کے ٹیکسی والوں نے، وہاں کے عام لوگوں نے، جو خون بھی دے دیا. ان کے بس میں یہ بیچاروں کے تھا نہیں، وہ کیا کر سکتے تھے. مگر میں تبھی کہتی ہوں کہ اگر کشمیری ایک قدم چلا ہے تو آپ گورنمنٹ آف انڈیا کو 2 قدم چلنا چاہیے.
اور اس سمسیا کا جو سمادھان ہے انسانیت کے دائرے میں. ہمارا ملک تو گاندھی کا ملک، ہمارا تو ملک ڈیموکریٹک ملک ہے، ڈیموکریسی ہے. تو صرف سیکیورٹی کے اینگل سے یا ٹیرر اینگل سے جموں کشمیر کو ٹریٹ کرنا میں سمجھتی ہوں وہ صحیح نہیں ہے. اور ایک بڑا بھائی بن کے ہمارا ملک اس سارے خطے میں وزاوز پاکستان کی بات نہیں کر رہی ہوں. ابھی دیکھیے بنگلہ دیش ہم سے دور ہو رہا ہے، نیپال ہمارے ساتھ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا، سری لنکا جس طرح ساتھ ہونا چاہیے نہیں، مالدیوز کو دیکھیے. مطلب ہمارا جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اپنی لیڈرشپ قائم کرنی ہے، جب ہم اپنے ریجن کو نہیں سنبھال سکتے تو دنیا میں کیا جائیں گے. میری گزارش یہی ہوگی جو دلی میں ہماری سرکار ہے اور اس کے ساتھ اپوزیشن پارٹیز، خاص کر کانگریس سے بھی میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جموں کشمیر میں جواہر لال نہرو کا بڑا رول ہے اور انہوں نے جموں کشمیر کو ایک بہت بڑی ایک تاج کی طرح سجایا تھا. تو آج وہ تاج چکنا چور ہو رہا ہے. تو آپ کو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت اگر گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک سیز فائر کیا ہے تو بجائے اس کے کہ اس میں آپ اس کو ہر وقت یہ تانا دو کہ آپ نے سیز فائر کیوں کیا ہے، کیسے کیا. سیز فائر ہو گیا تو کم سے کم ہمارے لوگ اپنے گھروں میں واپس جانے کے لائق ہو گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دیر شوڈ بھی پہلے جس طرح ایک رائے بنی پہلگام کے بعد ساری پارٹیز اکٹھے ہو گئیں اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بولا کہ آپ جو ایکشن لینا چاہتے ہیں لے لیجئے. آج مجھے لگتا ہے ساری پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے اور امن کیسے قائم ہو اس خطے میں، کس طرح پیسفل مین سے جموں کشمیر کے لوگوں تک یو کین ریچ آؤٹ ٹو دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، ہاؤ وی کین پیس ریسٹور ود ان دس ریجن. مجھے لگتا ہے اس کے لیے کنسنسس بننا چاہیے. جو وار مانگرنگ ہے، یہ جو جنگی جنون ہے، مجھے لگتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اگر ختم نہیں ہوتا ہے تو وہ آ کے دیکھیں، ان گھروں کو دیکھیں جنہوں نے اپنے بچے کھوئے، جنہوں نے اپنے گھر کے بڑے لوگ کھوئے، ان کو آ کے دیکھنا چاہیے. جو قبریں وہیں گھر کے اندر اس کی قبر ہے، ان 2 بچوں کی قبر بنی ہے، ابھی تک ان کے باپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے بچے مر گئے ہیں، ہسپتال میں ہے وہ. تو یہ اتنی بڑی ٹریجڈیز ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان ٹریجڈیز کو آگے کے لیے ایورٹ کرنے کے لیے ایسا نہ ہو. مجھے لگتا ہے ہمارے ملک کو ایک پیش رفت کرنی پڑے گی اور امن کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. جنگ سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو اس میں کیا میں بتاؤں. اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو لوگ ہمارے مارے گئے ان کا کیا قصور تھا؟ بتاؤ مجھے. اگر کوئی اگر ہم نے جو وہاں 4 یا 5 لوگ تھے اگر ان کو مارا ہو تو میں بولوں کہ ہاں کچھ ہو گیا. یہ بھی جاننا چاہوں گا، میں نے سنا نہیں پی ایم صاحب کو، میں نے سنا نہیں. ہو سکتا ہے کہ ابھی پورے ملک میں بہت وہ ایک ٹینشن کی سچویشن تھی، باقی تھی، تو کبھی کبھی یہ سلپ بھی ہو جاتا ہے. مگر یہ صحیح ہے کہ جتنی بربادی پونچھ میں ہوئی ہے، مطلب انسان کا دل دہل اٹھتا ہے. یہ جو گھروں میں اندر آ کے گولے گرے ہیں اور سب سے زیادہ کیجولیٹیز تو پونچھ میں ہوئی ہیں، اور اس میں خبص یہ جو بچے 12 سال کے ٹوینز، تو دل دہل جاتا ہے انسان کا. تو یہ مجھے معلوم نہیں کہ کیوں وہ مس ہو گیا. وہ کوئی چیز مس نہیں کرتے ہیں، یہ کیوں مس ہو گیا. پر مجھے لگتا ہے پورا ملک جو ہے اس غم میں اس وقت شریک ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا کسی اکلوتے انسان کا نہیں ہے، یہ پورے ملک کا ہے. کیونکہ جنگ تو مجھے لگتا ہے جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوا.